نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الارض رواہ مسلم. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں. ان گنت درود و سلام محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں مومنوں کے بارے میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. مومنوں کی اکثریت مشرکین کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہے مومن ان میں سے اکثر لوگ مگر مشرک. تو ظاہر ہے شرک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو مومنوں کو سمجھنا ضروری ہے. اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں شرک نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی خام خیالی غلط فہمی ہو. اس لیے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یوں ہی اللہ نے نہیں کہا ہوگا کہ مومنوں کی اکثریت مشرکوں کی ہے, کوئی تو وجہ ہوگی. انشاءاللہ آج کے دن ہم شرک کے بارے میں ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا اور ہم اور آپ سیکھیں گے. شرک کہتے ہیں توحید کی ضد کو. توحید کسے کہتے ہیں؟ تعرف الاشیاء باضدادها, چیزیں اپنی متضاد نقیض اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں. تو توحید کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ شرک سمجھ سکتے ہیں. توحید کہتے ہیں ہر طرح کی عبادت اللہ کے ساتھ خاص کرنے کو. هو افراد اللہ تعالی فی ذاتہ و صفاتہ و فی اسمائہ و صفاتہ. اللہ رب العالمین کی ذات میں اس کو اکیلا ماننا اور اس کے تمام اوصاف میں اس کو اکیلا ماننا, کسی کو شریک نہ کرنا, اس کی ربوبیت میں اس کی الوہیت میں, اور اس کے اسماء و صفات جو قرآن مجید میں جیسے بیان کیے گئے ہیں بغیر کیفیت بیان کیے, بغیر تعویل و تعطیل تحریف کے ان کو تسلیم کرنا, یہ توحید ہے. شرک کیا ہے؟ عبادت اللہ کا حق ہے, اللہ ہی عظیم ہے, عظمت کے سارے حقوق اسی کے ہیں, اللہ ہی کبیر ہے, کبریائی اسی کو زیبا ہے. لہذا اللہ کی ذات میں یا اس کے اوصاف و صفات میں کسی اور کو کسی بھی طرح سے شریک کرنا, جو کام اللہ کے لیے خاص ہیں, جو عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں, جو تعظیم کے امور اللہ کے لیے خاص ہیں, وہ کسی اور کے لیے بھی کرنا, یہ شرک ہے. روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک کو اللہ نے حرام کیا ہے. فرمایا قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاؤں پڑھ کر کہ اللہ نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا, کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, یہ حرام ہے. توحید اللہ ہی کا حق ہے, اللہ کے علاوہ توحید
کسی اور کے لیے خاص کرنا یا توحید میں سے کسی جز کو کسی اور کے لیے خاص کرنا، مثلا دعا اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، تعظیم کے لیے کھڑے رہنا، قیام جو نماز میں ہوتا ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے سامنے وہی تعظیم کی نیت سے کھڑے رہنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کا حق ہے، اللہ نے اپنے اس حق میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا۔ دیکھیے ایک روایت ہم اکثر سنتے ہیں، صحیحین کی بڑی معروف روایت ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گدھے پر پیچھے سوار تھا۔ فقال علیہ السلام یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ معاذ کہتے ہیں افلا ابشر الناس، کیا میں اتنی بڑی بات، اتنی بڑی خوشخبری لوگوں میں نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا لا فیتکلوا، نہیں، اگر تم نے یہ بات کامن کر دی تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل میں کوتاہی کریں گے، اور عمل میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے وہ جنت سے دور رہ جائیں گے، لہٰذا ان کی توحید میں خلل آئے گا، اطمینان سے ہو جائیں گے۔ آج جیسے ہم مطمئن ہیں، توحید ہماری اچھی ہے، ہم اس بات کو لے کر اس قدر مطمئن ہیں کہ عمل سے کوسوں دور ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کا حق اللہ کے علاوہ دوسروں کو دینا اگر شرک ہے تو اللہ کا حق اللہ کے علاوہ دوسروں کو نہ دے کر اللہ کو بھی نہ دینا یہ بھی شرک ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کی پابندی کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی اللہ کا حق تم نے غیروں کو تو نہیں دیا، مگر اللہ کا حق اگر تم نے اللہ کو بھی نہیں دیا تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لوگوں کو بتانا نہیں، فیتکلوا، نہیں تو بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے۔ روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اسی کی زمین پر اسی سے بغاوت، شرارت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سب کچھ اسی نے دیا ہے، اور عبادت کسی اور کی جائے تو اس سے بڑی بغاوت، اس سے بڑی عداوت، اس سے بڑی شرارت اور ہو کیا سکتی ہے؟ سارا نظام اللہ کا ہے، ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور عبادت کسی اور کی جائے، دعائیں کسی اور سے مانگی جائیں، چڑھاوے کسی اور کے لیے چڑھائے جائیں، سجدے اور رکوع کسی اور کے لیے کیے جائیں، نذر و نیاز کسی اور کے لیے کی جائیں، اس سے بڑی شرارت اور بغاوت کیا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جن کے پاس ظلم نہیں ہوگا انہی کے لیے امن ہے، اور جن کے پاس ایمان ہوگا وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو صحابہ کرام بڑے گھبرا گئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم نفسہ، کون ہے ہم میں سے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو؟ تھوڑا موڑا ہر کسی سے ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد وہ ہے جو تمہارے بھائی لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ لقمان کون ہے؟ اللہ نے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے بچے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کوئی ظلم کسی انسان کے ساتھ کیا جائے، کوئی ظلم کسی جانور کے ساتھ کیا جائے، کوئی ظلم مخلوق کے ساتھ کیا جائے، وہ ظلم ہے، مگر اگر وہ ظلم یہ ہو کہ کوئی اللہ کا حق مارتا ہو، کسی اور کو دیتا ہو، تو ظاہر ہے اس سے بڑا ظلم دنیا میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب ظلم بڑا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا اس کو جس نے اس کے ساتھ شرک کیے، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کا اختیار ہے مشرک کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ مگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا، کوئی شرک کے ساتھ مر گیا تو اللہ اس کو معاف، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی دھمکی ہے، تہدید ہے، وارننگ ہے دنیا میں۔ سمجھ لو اگر تم نے شرک کیا تو اللہ نے کہا کہ میں تم کو معاف نہیں کروں گا، پھر تم چاہے جو بھی ہو، لیکن دوسروں کو معاف کر دے گا۔ ارے دوسروں کو تو اتنا معاف کرے گا کہ امام ترمذی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا، قال اللہ تعالی یا ابن آدم، اللہ نے کہا انسان سے، اے انسان، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اے انسان سن لے، اے انسان سن لے، اگر تو زمین بھر کے گناہ کر کے آئے گا مگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، میرے برابر کسی کو نہیں کیا ہوگا کسی بھی چیز میں، ابھی میں بتاؤں گا کن چیزوں میں، کسی بھی طرح سے کسی کو میرے برابر نہیں کیا ہوگا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو اے انسان سن لے، تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئے گا تو میں زمین بھر کے مغفرت لے کر آؤں گا۔ میں اپنے اس بندے کو کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا جس نے میرے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی ہو، کسی کی عبادت نہ کی ہو، عبادت کی ہو صرف میری۔ کس کی؟ میری۔ معلوم یہ ہوا کرے تو صرف میری، اور کرے ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے، میری کرے، صرف میری عبادت کرے، صرف میری تعظیم کرے، اور کرے، چھوڑ نہ دے۔ تو جو صرف میری عبادت کرے گا اور کرے گا، پھر میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، مغفرت زمین بھر کے لے کے آؤں گا۔ اللہ کا یہ حق اتنا عظیم ہے کہ اس نے ماں باپ کے بارے میں کہا، ماں باپ کے بارے میں کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں، کافر ہوں، ان کے ساتھ دنیاوی زندگی میں آسانی کرو، حسن سلوک کرو، مگر میرے خلاف اگر وہ تمہیں شرک پر ابھاریں تو پھر ماں باپ کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر وہ میرے خلاف شرک پر ابھاریں تو ماں باپ کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے، کیونکہ اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ خالق کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے تو مخلوق چاہے کوئی بھی ہو اس کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں گے تو ان کی بات بھی مانی نہیں جائے گی۔ انبیاء کرام اسی وجہ سے ہر زمانے میں توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شرک کی تاریخ کیا ہے، کب سے شرک شروع ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں جو سورہ نوح میں ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تذرن ودا، ود کو مت چھوڑنا، سواع کو مت چھوڑنا، یغوث کو مت چھوڑنا، یعوق کو مت چھوڑنا، نصر کو مت چھوڑنا۔ 5 بڑے معبود تھے قوم نوح میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموا باسمائها وسموا اولئك باسمائهم فلما هلكوا لم تعبد نسي العلم عبدت۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ جو 5 لوگ تھے بڑے نیک لوگ تھے، گنہگار نہیں تھے، جواری کبابی شرابی نہیں تھے،
کیسے تھے؟ نیک لوگ تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان ان کے بعد والوں کے پاس آیا، ان کی قوم والوں کے پاس آیا اور اس نے کہا، ان کے دل میں خیال ڈالا کہ بڑے نیک لوگ تھے، اگر ان کی نیکیاں یاد رکھنی ہے تو یہ جہاں مجلس لگا کر بیٹھتے تھے محلے میں، سماج میں، وہاں پر ان کے نام کے اسٹیچو بنا لو. تو تانبے کے، پیتل کے اور مختلف اقسام کے اسٹیچو بنا لیے گئے، دھاتوں کے، پتھر کے مورتیاں بنا لی گئیں. فلما ہلکوا لم تعبد. یہ بنانے والے جب مر گئے، جب یہ نیک لوگ مرے تو ان کے مجسمے بنا لیے گئے. جب مجسمے بنانے والے مر گئے، کیونکہ یہ لوگ صرف اس لیے بنائے تھے کہ جب بھی ان کو ہم دیکھیں گے ان کی نیکیاں یاد آ جائے گی تو ہم ان کے راستوں پر چلیں گے. مگر جب یہ لوگ مر گئے اور ان کی نئی نسل آئی تو شیطان نے ان کے پاس آ کر کہا، تمہارے باپ دادا ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. نسی العلم، حقیقی علم بھلا دیا گیا. عبدت، تو ان اسٹیچوز کی عبادت کی جانے لگی، ان مجسموں کی عبادت کی جانے لگی. ایسے شرک شروع ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ تھا 1000 سال کا عرصہ تھا. عشرۃ قرون، 10 صدیاں تھیں، 100 سال تھے. یہ عشرۃ قرون، یہ 10 صدیاں، یہ 1000 سال، یہاں پر کبھی شرک ہوا ہی نہیں. لوگ شرک سے ناواقف تھے، سارے موحدین تھے. 1000 سال دنیا میں شرک نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا، کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک امت تھے. لیکن جب ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر مر گئے اور ان کے پیچھے والوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور ان کے بعد والوں نے ان کی پرستی شروع کر دی، تو پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق. تو پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو بشارت دینے والا بنا کر، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر، اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا. خالی ہاتھ جو بھی دعوت کا کام کرنے نکلے گا ناکام ہوگا. دلائل و نصوص کی ضرورت پڑے گی. اسی لیے انبیاء کو اللہ نے کتابیں دے کر بھیجی. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب کی روشنی میں اللہ کا فیصلہ سنائے، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے کہ اللہ نے حجت پوری کر دی ہے. نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، بتا دیا تم کو شرک نہیں کرنا ہے. تو شرک نہ کیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہے دنیا میں نبیوں کو بھیجنے کا. جب تک شرک نہیں ہوا تھا تو انبیاء کرام کا یہ مشن تھا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا سورہ النحل میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے ہر امت میں ایک میسنجر، ہر امت میں ایک پیغمبر یہی پیغام لے کر بھیجا، کیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. سارے نبیوں کا یہی مشن ہے، ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچنا ضروری ہے. طاغوت سے بچنا ضروری ہے. طاغوت کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کل ما عبد من دون اللہ فہی الطاغوت. ہر وہ چیز، پتھر، درخت، شکل و صورت والی مورتیاں، بنا شکل و صورت کے معبودان باطلہ، ہر وہ چیز جن کی عبادت کی جائے، جن کی تعظیم کی جائے، وہ طاغوت ہیں. اللہ کے علاوہ جن کی تعظیم کی جائے وہ شیطان ہے، طاغوت ہے. اور نبیوں نے کیا کہا تھا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. دیکھیے، جب تک آپ طاغوت کا انکار نہیں کر دیتے آپ کی توحید خالص نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے تو پہلے آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. دل و دماغ کے ہر خانے سے معبودان باطلہ کو نکال باہر پھینکنا پڑے گا، ان کی تعظیم کو باہر نکالنا پڑے گا. یہی بات اللہ نے کہی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. پہلا کام کیا ہے؟ دل و دماغ سے طاغوت کو نکال کر باہر پھینکے. جو انکار کرے طاغوت کا، پھر اس کے بعد وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے،
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اسی نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو نبیوں کا راستہ ہے۔ طاغوت کا انکار پہلے، دیکھیے کلمہ پڑھتے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کی، کوئی معبود نہیں، نہ لکڑی کا، نہ پتھر کا، نہ اسٹیچو، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی چیز، الا اللہ، صرف اللہ۔ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، کسی کی تعظیم نہیں ہوگی، صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پر عمل کیا، اپنے زبان سے کہا اور اس کے مطابق عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو چیزیں سمجھنے کی ہے وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ عبادات میں شرک ہو رہا ہے جو اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے۔ عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو نہیں بنایا مگر کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ، صرف میری عبادت کریں، اس لیے میں نے بنایا۔ اگر وہ میری عبادت سے بھاگتے ہیں تو گویا وہ اپنی زندگی کے مقصد سے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے بنایا ہی ان کو اس لیے ہے، صرف میری عبادت کریں، کسی اور کی نہ کریں۔ دیکھیے سورہ زاریات میں اللہ نے بیان کیا۔ تو عبادات میں شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ عبادات میں مثلا دعا کس کے لیے کرنا ضروری ہے؟ اللہ سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ سوچتا بعد میں ہے، ہم جانتے پہلے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کا بھید جانتا ہے۔ انسان سوچتا بعد میں ہے، اللہ جانتا پہلے سے ہے، وہ اتنا قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہنا میں قریب ہوں۔ ہر پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، دعاؤں کو سنتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھے پر ایمان رکھیں تاکہ صحیح راستے کی رہنمائی حاصل کر سکیں، صحیح راستے پر آ جائیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ رسوا ہو کر گروہ در گروہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دعا کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ دعا کس سے کی جائے گی؟ صرف اللہ سے، اللہ سے نہیں، صرف اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ حق کی پکار صرف اللہ کے سامنے ہوگی، صرف اللہ سے مانگا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اب وہ چاہے زندہ ہوں کہ مردہ، چاہے وہ مورتیاں ہوں کہ اوثان ہوں، جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اس پیاسے کی طرح ہے جو جھیل، دریا، تالاب، کنویں، پانی کے سامنے بیٹھ کر کہے اے پانی تو میرے منہ میں آ جا۔ پانی کبھی منہ میں آئے گا نہیں، کبھی پیاس بجھائے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایسی مثال اللہ نے ان سے دی ہے، تم پیاسے ہو بلاؤ گے مگر پانی تمہاری حلق میں نہیں آئے گا، کیونکہ پانی کے اندر سن کر جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میرے علاوہ جس کے سامنے بھی جو ہاتھ پھیلائے گا اس کی دعا ایسی گمراہی ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، صرف گمراہی ہے۔ دیکھیے سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون؟ قرآن کہہ رہا ہے
ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ جیسی عظیم ہستی کو چھوڑ کر، جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے، ایسوں کو پکارے جو کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے. لا يستجیبون لهم بشیء، کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے. اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے. وهم عن دعائهم غافلون، ارے جواب کیسے دیں گے؟ بیچارے جن کو پکار رہے ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ غافل ہے. جن کو تم پکار رہے ہو وہ غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم پکار رہے ہو. اور غافل ہی نہیں، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، میدان محشر لگے گا، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، میدان محشر میں یہ جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، یہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. ہم نے کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارو. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور اللہ کے سامنے تو ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے. اے سبحانک ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، تیری ذات پاک ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو ولی بنانے کا حکم کریں. ہم نے تو نہیں کہا، انہوں نے اپنی مرضی سے ہمارا نام چلا دیا. جن کا نام چلایا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، یہ سب اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، کس کے مطابق؟ قرآن کے مطابق فراڈ ہے. اللہ نے یہ کبھی اجازت دی نہیں، نہ اللہ کے ولیوں نے اجازت دی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارو. یہ فراڈ ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے دعا کے آداب سیکھیں. دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ جس سے بھی دعا مانگی جائے گی سراسر گمراہی اور ضلالت ہے. ذبح اللہ کے لیے خاص ہے. ابراہیم علیہ السلام کا منہج اللہ نے قرآن میں بیان کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، اور اب ایک ایک عبادت کیا گناؤں، بس سن لو کہ میرا جینا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو نماز روزہ ساری عبادتیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ. تو ذبح بھی کس کے لیے ہوگا؟ قربانی. نسکی، میری قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دیکھیے ایک حدیث امام مسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. اللہ کی لعنت ہو. کون لعنت بھیج رہا ہے؟ امام الاولیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، محمد عربی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات مانے بغیر کوئی مومن ہو نہیں سکتا. لعنت بھیج رہے ہیں. کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے ماں باپ کو ملعون لعنت بھیجے، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو ماں باپ کو گالی دے. لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے. پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے تو بدعتی پر کتنی لعنت ہوگی. لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے. آپ کی کھیتی ہے، فلاں کی کھیتی ہے، اس کی کھیتی ہے، ہر وقت کسان اپنے کھیت میں نہیں رہتا. اب کوئی آدمی اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے منڈیر توڑ کر کے ذرا دور سے منڈیر بنا لے، زمین ایک بالش تو دو بالش بڑھا لے. اللہ کی لعنت ہے اس پر جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے. تو ان لعنت ملعون لوگوں میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا. یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں امت کو بتاتے؟ اتنی بڑی خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو علم حاصل کریں.
اور اگر آپ کے پاس علم ہے اور پھر بھی امت کو نہیں بتا رہے ہیں تو یہ اس سے بڑی خیانت ہے کہ آپ نے علم کو چھپایا ہے۔ دیکھیے میں ایک روایت اور عرض کر دوں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، نظر رجل ابلا ببوانہ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے نظر مانی کہ وہ کیا کریں گے، نظر مانی کہ وہ ایک اونٹ بوانا کے میدان میں ذبح کریں گے۔ کون سے میدان میں؟ بوانا میدان میں، نام تھا میدان کا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی اونٹنی وہ میدان میں لے جا کر منت مانا، نظر مانا کہ ذبح کروں گا تو ذبح کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالات کیے۔ آپ نے پہلا سوال کیا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا زمانے جاہلیت کا کوئی درخت، کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ، کوئی پتھر ایسا تھا اس میدان میں؟ آج تو نہیں ہے مگر پاسٹ میں، ماضی میں کبھی ایسا کوئی وثن تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے زمانے جاہلیت میں؟ صحابہ کرام نے غور کیا، میدان میں نہیں، ایسا کچھ تو تھا نہیں۔ تو آپ نے دوسرا سوال کیا، هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا زمانے جاہلیت میں وہاں کبھی کسی قوم کا میلہ لگتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم کے لیے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، کسی کا میلہ بھی نہیں لگتا تھا، عرس نہیں لگتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوف بنذرک فإنه لا وفاء لنذر في معصیۃ اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم، اب جا کے تم اپنی اونٹنی اس میدان میں ذبح کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور انسان کی جس میں طاقت نہیں ہے اس کی نظر نہ مان لے کہ میں ہندوستان سے پیدل حج کرنے جاؤں گا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو نظر کے بھی اصول ہیں، کون سی نظر ماننی ہے، کون سی نظر پوری کرنی ہے، چڑھاوے کس کے نام پر ہوں گے، قربانیاں کس کے نام پر ہوں گی۔ ایک جانور ایک ایسی جگہ پر ذبح اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا جہاں پر غیر اللہ کے نام کے عرس کا ڈاؤٹ ہو، غیر اللہ کے عرس کا شک بھی ہو، تو وہاں اللہ کے نام کی اونٹنی ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والوں کو لگے گا شاید فلاں کے نام پر چڑھا رہا ہے۔ کبھی کسی زمانے میں کسی وثن کی پوجا ہوتی تھی، آج میدان خالی ہے، پھر بھی وہاں اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والوں کو لگے گا پہلے وہاں کسی کی عبادت ہوتی تھی اس لیے وہ کر رہا ہے۔ ڈاؤٹس بھی جائز نہیں ہے اسلام میں ذبح کو لے کر۔ اس کا کیا ہوگا جو اپنا پورا جانور ہی کسی بابا، کسی ولی، کسی پیر کے نام ذبح کرتا ہو، اس کا کیا حشر ہوگا ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، آپ اللہ کے کلام پر غور کریں، آپ کے گھر میں جو اللہ کا کلام رکھا ہے اس کو پڑھیں، امت کو پڑھنے دیں، حدیثیں خود پڑھیں، امت تک نبی کی حدیث پہنچائیں، صحابہ کا منہج پہنچائیں۔ اتنی بڑی خیانت نہ کریں کہ امت کا ایک بڑا طبقہ شرک کرنے لگے۔ تو جیسے دعا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے بھی ذبح بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی بھی طرح کا چڑھاوا اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اسی طرح سے نظر و نیاز کی بات کہی، نظر بھی، نظر ماننا، میرا یہ کام ہوگا تو میں اتنی مرتبہ فلاں جگہ جاؤں گا اور چڑھاوے چڑھاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے استھان پر جا کر کے نظر ماننا، منت ماننا، یہ شرک ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمائی یوفون بالنذر، صحابہ نظر مانتے تھے تو اللہ کے لیے مانتے تھے، پوری کرتے تھے۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر فی طاعت اللہ فلیطع ومن نظر فی معصیت اللہ فلا یعصیہ، جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانے وہ پوری کرے، جو اللہ کے علاوہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی نظر مانے وہ ہرگز پورا نہ کرے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے استعاذہ، اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ تھے انسانوں میں سے، جب سفر کرتے تھے میدان میں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو اس علاقے، قبیلے اور پہاڑی درے میں
پناہ مانگتے تھے یہاں کے جنوں کے سردار سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، فزادوہم رہقا۔ تو انسانوں کے اس پناہ مانگنے نے جنوں کے فخر و غرور کو بڑھا دیا۔ جنوں سے پناہ مانگتے تھے، پناہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ مانگنا جائز نہیں ہے، استعاذہ کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے۔ بہت سارے نجومی ہیں، کاہن ہیں، بلکہ یوں کہیے بڑے بڑے بابا ہیں، فراڈ، جو شیاطین سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور شیاطین سے پناہ مانگنا امت کو سکھا رہے ہیں، طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں اور امت کے سامنے طاغوت کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ نجومی، یہ کاہن جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ استغاثہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد مانگنا۔ پناہ مانگنا بھی جائز نہیں ہے اور مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ مدد صرف کس سے مانگنا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بغداد کے ایک عالم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو الفتح الربانی، ان کی مشہور کتاب ہے، اپنے بیٹے کو انہوں نے وصیت کی، میرے بیٹے، کون وصیت کر رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، میرے بچے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ آپ شیخ کی یہ بات امت کو بتاتے کیوں نہیں کہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں؟ تو مدد صرف کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی غوث ہے، غوث یعنی مدد کرنے والا، تو اللہ ہی مغیث ہے، مدد کرنے والا۔ مدد کی ساری نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اللہ کے علاوہ کبھی کوئی کسی کی مدد کر سکتا؟ مدد صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ استغاثہ روایات میں ہے، تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں مفسرین نے بیان کیا، انہو کان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین، نبی کے زمانے میں ایک منافق تھا، صحابہ کو تکلیف دیتا تھا، تو صحابہ فقال بعضهم قوموا بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستغیث بہ، ہمیں چلنا چاہیے اللہ کے نبی کی خدمت اور نبی سے مدد مانگنا چاہیے۔ تو انہوں نے نبی کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ غوث کا لفظ تھا، اے اللہ کے نبی ہماری مدد فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما یستغاث باللہ لا یستغاث بی، مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے، مجھ سے نہیں مانگی جاتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو استعاذہ، پناہ مانگنا صرف اللہ سے جائز ہے، مدد مانگنا صرف اللہ سے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو عبادات میں چند مثالیں میں نے دی، شرک کی۔ عادات میں دیکھیے، عقائد و افکار میں دیکھیے، عقائد میں کیا شرک ہے؟ حلال اور حرام کا اختیار کس کو دینا؟ غیر اللہ کو، علماء کو۔ جب یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو حلال اور حرام کا اختیار دے دیا، تم جو بھی کر دو ہمارے لیے بس وہی دین ہے، دین اٹھا کر نہیں دیکھا، تورات اور انجیل کھول کر نہیں دیکھا، اپنے علماء کو پورا 100% اختیار دے دیا، تو اللہ نے کیا کہا یہودیوں کو، عیسائیوں کو؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ راہب کہتے ہیں عیسائی عالم کو، جس کی جمع رہبان ہے، اور حبر کہتے ہیں یہودی عالم کو، جس کی جمع احبار ہے۔ انہوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ یہ ان کے عقائد و افکار کا شرک تھا۔ کوئی بھی شخص اپنے عالم کو رب بناتا نہیں، لیکن اللہ نے کہا انہوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا۔ کیوں؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے امام ترمذی نے نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر کی ہے۔ آپ نے پوچھا حضرت علی سے، حضرت عدی بن حاتم سے، کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء جو حلال حرام کر دیں تم اسی کو حلال حرام مان لیتے ہو؟ کہاں؟ اللہ نے حلال کیا ہو علماء حرام کر دیں تم حرام مان لیتے ہو، اللہ نے حرام کیا علماء حلال کر دیں تم حلال مان لیتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ آپ نے فرمایا فتیل کا عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ شریعت بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ اللہ کو نہیں، صرف اللہ کو۔
شریعت بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ شریعت سازی کا اختیار اللہ نے اپنے کسی ملک مقرب اور نبی مرسل کو بھی نہیں دیا۔ نبی نے کیا کہا ایک دن، آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا جب اللہ نے حلال کر دیا تو نبی حرام کر سکتے؟ معلوم یہ ہوا شریعت بنانا، چیزوں کو حلال یا حرام کرنا صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ اپنا حق کسی کو نہیں دیتا، اور جس نے بھی اللہ کا یہ حق کسی اور کو دیا اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا رب بنا لیا۔ یہ ہے عقائد و افکار میں شرک۔ اور آگے بڑھیے، غور کیجئے خواہشات کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تیرا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن انسان اللہ کا نہیں، اللہ کا حکم نہیں مان رہا ہے، اپنی چاہت کو مان رہا ہے۔ دل چاہتا ہے نماز نہ پڑھوں اور اللہ چاہتا ہے نماز پڑھوں، اور میں نے دل کی بات مان لی تو میں نے اپنا معبود کس کو مانا؟ اپنی خواہش کو۔ دل گناہ کرنے کو کہتا ہے، دل کی چاہت، نفس امارہ کی چاہت یہ ہے کہ میں گناہ کروں، اور آسمان والے کی چاہت اور اس کا حکم یہ ہے کہ میں گناہ نہ کروں، اور میں نے گناہ کر لیا جان بوجھ کے گناہ پر گناہ کرتا گیا، اپنی شہوتوں کو پورا کرتا رہا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، تو اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ بھی افکار و نظریات کا شرک ہے۔ خوف و رجا یعنی ڈر ہو تو صرف کس کا؟ اللہ کا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم اگر مومن ہو تو کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف مجھ سے ڈرو۔ کسی بھی چیز سے ڈرنے کی مومن کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر میں اگر خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف فطری اور ایک خوف تعبدی۔ خوف فطری یہ ہے کہ بچہ باپ سے ڈرے، انسان سانپ سے، شیر سے ڈرے، یہ فطرت کا خوف ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ خوف تعبدی یعنی جہاں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا کسی اور سے ڈرنے لگے، مارے خوف کے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دے، اب وہ میری جان لے لے گا، اب وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کی جان لے سکتا؟ پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو جو تعبدی خوف ہے، اگر وہ اللہ سے زیادہ کسی اور کا بیٹھ گیا، میں نے یہ کیا تو بابا ناراض ہو جائیں گے، مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے، امام صاحب ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے ڈر سے نہیں کسی اور کے ڈر سے کوئی کام کر رہا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے وہ مخلوق کے ڈر سے کر رہا ہے، یہ خوف تعبدی، یہ جائز نہیں ہے۔ رجا، امید صرف کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی امید وابستہ کی تو یہ اس کے افکار و نظریات کی خطا ہے، غلطی ہے۔ قسم صرف اللہ کی کھانی ہے۔ لا تحلفوا بآبائکم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپ دادوں کی قسمیں مت کھاؤ۔ مسلمان قسم کھا رہے ہیں، ماں قسم، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، میری گردن کی قسم، اس کی قسم کھا رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ من یحلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ قسم صرف کس کی جائز ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھانا شرک ہے، اور شرک جو کیا وہ جنت میں جا سکتا۔ اسی طرح سے مشیت صرف اللہ کی ہوتی ہے، چاہت صرف اللہ کی رہتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مشیت کچھ بھی نہیں کرتی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کیا چاہو گے؟ جو چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ رب العالمین چاہتا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتجعلون للہ ندا، تم مجھے اتجعلنی للہ ندا، تو مجھے اللہ کے برابر کر رہا ہے، جو اللہ چاہے اور میں چاہوں۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جو صرف اللہ چاہے۔
نبی فرما رہے ہیں، نبی سکھا رہے ہیں امت کو. دیکھیے ایک واقعہ عرض کر دوں. شیخ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماں جائے بھائی، اخیافی بھائی طفیل سے روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں رأیت کأنی اتیت الی نفر من الیہود فقلت، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس آیا ہوں اور میں نے ان سے کہا انکم تقولون ما شاء اللہ، انکم تقولون عزیر ابن اللہ. یہودیوں سے میں نے کہا خواب میں، تم کیا کہتے ہو؟ ارے تم نے تو عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. تو انہوں نے کہا لولا انتم تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد، تم بھی تو کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے. تم نے بھی تو اللہ کے ساتھ محمد کو شریک کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ کہتے ہیں طفیل، شیخ ابن ماجہ نے روایت نقل کی ہے، ذرا پڑھیے اور اپنی امت کو سکھائیے. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اتیت الی نفر من النصارى، عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس میں گیا. میں نے کہا کہ لولا انکم تقولون، تم کیسے لوگ ہو، تم نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. تو انہوں نے کہا لولا انکم تقولون ما شاء اللہ وشاء محمد، تم بھی تو ویسے ہی ہو، تم بھی یہ کہتے ہو اللہ جو چاہے جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑا پریشان ہوا، یہ کیا؟ انہوں نے تو پلٹ کے مجھے جواب دے دیا. صبح ہوئی، اصبحت فاخبرت من اخبرت، جس کو میں نے چاہا خواب بتاتا چلا گیا. فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اللہ کے نبی سے ملا اور آپ کو خواب بتایا تعبیر پوچھنے کے لیے. تو آپ نے پوچھا کسی کو خواب بتا تو نہیں دیے؟ میں نے کہا اخبرت من اخبرت، میں نے تو کئی لوگ کو بتا دیا. تو آپ نے فرمایا اچھا ہوتا کہ تو نہیں بتاتا. پھر آپ نے لوگوں سے مخاطب فرمایا، کہا تم کو میں نے کہا تھا نا کہ تم جب بھی کہو تو کیا کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے. یہ مت کہو ما شاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد چاہے. مجھے مشیت میں اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. اسی طرح سے لو، اگر مگر کہنا، یہ بھی عادات میں شرک ہے، عقائد کا اور عادات کا شرک ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کام اگر نہ ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. یہ مت کہو لو فعلت کذا لکان کذا و کذا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. تیرے کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں، جو بھی ہوتا ہے کس کے کرنے سے؟ جو ملا اللہ کی مشیت سے ملا، جو نہیں ملا اللہ کی مشیت نہیں تھی اس لیے نہیں ملا. توکل صرف اللہ پر کرنا ہے، بھروسہ صرف اللہ پر کرنا ہے، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، وہ بھی شرک ہے. صبر صرف اللہ کے نام پر کرنا ہے، یہ توحید ہے، کسی اور کے نام پر صبر نہیں کرنا ہے، یہ بھی شرک ہے. اور میں بتا دوں اور شرک کیا ہے، عادات میں شرک کیا ہے. سب سے پہلا شرک بدشگونی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہب بالتوکل. طیرہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. طیرہ کیا ہے؟ پرندوں کو اڑانا اور کوئی شگون لینا، یا کوئی چیز دکھ جائے کوئی بدشگونی لے لینا. ارے انڈا ہے اب میرا کام نہیں ہوگا، بلی نے راستہ بدل دیا ختم، اب میں اس طرف جاؤں گا نہیں. ہمارے ٹیرس پر الو آ کر بیٹھ گیا، خلاص آج کا دن خراب ہو گیا. الو کے آنے جانے سے، بلی کے گزرنے سے، گدھے کے رینکنے سے، کتے کے بھونکنے سے، کسی جانور کے کسی کچھ کرنے سے کچھ ہوتا، یہ بدشگونی ہے، یہ بدشگونی ہے. نبی کہہ رہے ہیں الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہب بالتوکل. ہر کوئی کو بدشگونی ہوتی ہے، جس کو جتنا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اتنی بدشگونی کم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ. تم میں سے جب کوئی شخص کچھ ناپسندیدہ چیز کو دیکھے، ڈامر ہے، آنت ہے، گڑیا ہے، یہ ہے، کسی نے مجھے کچھ کر دیا ہے، یہ فلاں چیز یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ بھی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ کوئی بھلائی نہیں بس سوائے اس بھلائی کے جو تیری، کوئی برائی نہیں سوائے اس برائی کے جو تیری طرف سے آئے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطيرة عن حاجته فقد اشرك قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله فقال فليقل اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك او بالعکس. یہ جو روایت میں نے عبداللہ ابن عمر سے نقل کی یہ اس دعا کی اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اور یہ جو دعا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعا بتا دی میں نے. عبداللہ ابن مسعود سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ کہے اس کا کفارہ ہے کہ اللہ برائیاں تو ہی مٹاتا ہے بھلائیاں تو ہی لاتا ہے تیرے سوا کسی کی کوئی طاقت و قوت نہیں ہے. تو بدشگونی لینا اور دوسروں کو شیئر کرنا یہ سب شرک ہے. اسی طرح سے تمیمہ یعنی لٹکانا گلے میں لٹکائے کمر میں لٹکائے پیر میں لٹکائے. دیکھیے بہت سارے ہمارے احباب گلے میں لٹکائے ہیں ہاتھ میں کڑا لٹکائے ہیں دھاگا لٹکائے ہیں یہاں سے لایا وہاں سے لایا. کہاں سے لایا؟ اللہ کے علاوہ کوئی دھاگا کسی کا کچھ بنا سکتا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ نے فرمایا اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے علاوہ دور کر سکتا اور اللہ اگر تجھے کوئی بھلائی دینا چاہے تو کوئی روک سکتا. کتنی صاف بات ہے. گنڈا لٹکایا ہے اور اس کو تعویذ کہہ رہا ہے. تمیمہ ہے اور اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ تعویذ. یہ جو لٹکائی جانے والی چیز ہے چاہے وہ سی پی ہو چاہے وہ تکیہ ہو چھوٹی سی چاہے وہ پورنیاں بنا کر لٹکائی جائیں چاہے دھاگے ہوں چاہے کڑے ہوں چاہے کیسی بھی چیز ہو عقیدت سے اگر لٹکایا ہے بخار کم ہو جائے گا بیماری نہیں لگے گی. سفر میں جا رہا ہے پیر میں باندھ لیا کالا دھاگا یہ وہاں سے لایا یہاں سے لایا یہ تکلیف دور کرے گا وہ تکلیف دور کرے گا. نبی کیا فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر. اور یہ کس پر کر رہا ہے؟ دھاگے پر کڑے پر فلاں کے استھان پر فلاں کی مزار اور قبر سے لایا ہے. اللہ اکبر. یہ کیسا دین ہے؟ ارے قرآن اٹھا کر پڑھتے کیوں نہیں؟ نبی کے فرامین جو لاکھوں احادیث میں ہیں کیوں نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھاتے؟ تم نے کیسا دین بدل دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کے منہج سے تم نے کیسا کھلواڑ کیا ہے. قرآن سے تم نے کیسا کھلواڑ کیا ہے. پڑھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ سمجھاتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا امید لگانا عقیدہ باندھنا. کوئی کہے اگر نہیں ایسی لگایا ہے شوق سے اسٹائل ہے عقیدت سے لگایا ہے لیکن اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے تو کہتا ہے نہیں کوئی عقیدہ نہیں ہے. اگر کوئی عقیدہ نہیں ہے تو یہ گلا یہ ہاتھ یہ کن لوگوں کی زینت کی جگہ ہے؟ عورتوں کی زینت کی جگہ ہے. مردوں کی زینت کی جگہ نہیں ہے. مردوں کا سینہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے حق بات کو قائم کرنے کے لیے. اور تو اور تعویذ لکھ رہے ہیں صاحب. تعویذ تو اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے تمیمہ ہے. تعویذ تو ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں قل اعوذ برب الناس پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون یہ پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھیں. یہ تعویذ ہے. پڑھنے کو تعویذ کہتے ہیں لٹکانے کو تمیمہ کہتے ہیں. چاہے وہ جسم میں لٹکائے چاہے دکان میں لٹکائے چاہے کنسٹرکشن کہیں ہو رہا ہے تعمیری کام ہو رہا ہے وہاں لٹکائے کہیں بھی لٹکائے. لٹکانے والی چیز تعویذ نہیں ہے. کیا ہے؟ تمیمہ ہے. اور اسلام نے تمیمے کو حرام کیا ہے. غضب تو یہ ہے کہ آیت الکرسی لکھ دیا ہے اور گلے میں لٹکی ہے اور باتھ روم میں ویسی جا رہا ہے آیت الکرسی لے کر. غضب تو یہ ہے کہ قرآن کی صحابہ کرام اپنے بچوں کو قرآن کی دعائیں لکھتے تھے. تختیاں اتنی بڑی بڑی تھیں نہیں یاد کر رہے ایک جگہ بیٹھ کر چلتے پھرتے اس کو یاد کر لیں. گلے میں لٹکا کر تختیاں وہ چلتے پھرتے یاد کر رہے چھوڑ رہے یاد کر رہے چھوڑ. اگر آپ اس سے نکالے ہیں کہ ہاں صحابہ اپنے بچوں کو لٹکاتے تھے تو آپ ایسے بڑی بڑی تختیاں لٹکائیے. منع کس نے کیا ہے؟ پروٹیسٹ میں جیسے لگاتے ہیں آپ اتنی بڑی تختی دعا یاد کرنے کے لیے لٹکا کر چلیے اور پھر کہیے کہ صحابہ یہ کرتے تھے. صحابہ جو کرتے تھے آپ نے اس کے استدلال کیا غلط.
دلیل صحیح ہے، استدلال غلط ہے، آپ نے اس کو تعویذ میں بدل دیا۔ ان کا رجحان کچھ اور تھا، آپ کا رجحان کچھ اور ہے، ان کا عقیدہ کچھ اور تھا، آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ تو میرے بھائیوں، تمیمہ لٹکانا بھی شرک ہے۔ اسی طرح سے تنجیم یعنی ستاروں سے مدد مانگنا، یہ کاہن جادوگر یہ سب کرتے ہیں۔ چٹکی میں باقاعدہ اعلان لکھے ہوئے ہر جگہ، بسوں میں، ٹرین میں، چٹکی میں آپ کا مسئلہ حل کرنا۔ کسی لڑکی سے محبت کر رہے ہیں، وہ نہیں مل رہی ہے، آپ ہمارے نمبر سے کانٹیکٹ کریں۔ طلاق دینا ہے، شادی رشتہ کرنا ہے، پڑوسن ستا رہی ہے، جیٹھانی پریشان کر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، سارے امور غیبیات ہیں، اور نیچے بابا کا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، ہم سے کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں، چٹکی میں آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ اور یہی سب کریں گے، ٹونا ٹٹکا، فلاں ستارہ گردش میں ہے، غیب کے دعوے کریں گے، اور غیر شرعی علوم اختیار کریں گے۔ میں بتا دوں آپ کو، دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ سے قول نقل کیا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ نے ان ستاروں کو 3 مقصد سے بنایا ہے۔ نمبر 1 زینۃ للسماء، آسمانوں کی زینت کے لیے، ورجوما للشیاطین، دوسرا مقصد یہ ہے شیطانوں کو جو کان لگا کر اللہ کی بات سنتے ہیں ان کو مار بھگانے کے لیے، اور تیسرا مقصد وعلامات یہتدی بہا، یہ ستاروں کو دیکھ کر لوگ صحرا میں، سمندروں میں سمت معلوم کرتے ہیں کہ ہم مشرق میں جا رہے ہیں کہ مغرب میں جا رہے ہیں۔ قسم کھا کر کہتے ہیں امام قتادہ رحمہ اللہ، 3 مقصد ہے ستاروں کا، اور چوتھا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، یہ عقرب ہے، اس تاریخ کو شادی نہیں کرنا، نہیں تو سب الٹا سیدھا ہو جائے گا۔ یہ سارے دن کس کے ہیں؟ ایام اللہ، اللہ کے دن ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ہر مہینہ، ہر دن، ہر ہفتہ اللہ کا ہے۔ ستاروں کا نام دے دیا، عقرب ہے، سرطان ہے، اس تاریخ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اماوس کی رات ہے، ہو گھروں میں دبکے رہو، کوئی کام مت کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ علم نجوم کی، یہ کہانت کی ستیاناسی ہے جس نے اسلام کو بگاڑا ہے، اسلام کی شکل کو بگاڑا ہے، محمد عربی کے دین کو بگاڑا ہے، اور تم نے بگاڑا ہے، تم نے جو علم نجوم کو پھیلایا ہے۔ 3 مقصد ہے، آسمان کی زینت، شیاطین کو مار بھگانا، اور تیسرا مقصد ہے راستہ دیکھنا، دکھانا۔ فمن تأول غیر ذلك اخطأ واضاع نصیبہ، جس نے اس کے علاوہ چوتھا کوئی کام لیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اپنے نصیبے کو دوش دیا، وتکلف ما لا علم به، اور اس نے ایسا تکلف کا کام کیا ہے جس کے وہ لائق نہیں تھا، جس کا اسے علم نہیں تھا۔ دیکھیے امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ، بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے نقل کیا گیا ہے، امام احمد اور ابو داؤد رحمہم اللہ نے نقل فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا فسألہ فصدقہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، جو کسی کاہن اور عراف کے پاس آیا جو غیب کے دعوے کرتا ہے، ٹونا ٹٹکا ہو ہا چھو چھا کرتا ہے، لوگوں کے مسائل چٹکی میں حل کرتا ہے، آ کر کے اس سے کچھ سیکھا نہیں بلکہ صرف اس کی تصدیق کر دی، تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، تو ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن، نجومی، ٹونا ٹٹکا کرنے والے، جادو کرنے والے کے پاس گیا اور کہا تم جو کر رہے ہو تمہارے کام میں بہت اثر ہے، بہت جلدی تمہارا کام اثر کرتا ہے، صرف تصدیق کر دی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، احادیث کا انکار کیا، وہ منکر ہے، کافر ہے۔ تو تنجیم بھی ہے، یہ عادات کا شرک، عقائد کا شرک۔ میں کچھ اسباب بیان کر دوں، کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ میرے بھائیو، اسباب کیا ہیں؟ ہر چیز کا ریزن اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسباب 3 ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ 3۔ شرک اسی لیے پھیلا ہے، 3 بنیادی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب شفاعت کی امید، دوسرا سبب وسیلہ، تیسرا سبب غلو۔ یاد رکھیں گے دنیا میں شرک پھیلنے کے اسباب، خاص طور سے مسلمانوں میں شرک پھیلنے کے اسباب 3 ہیں: شفاعت، سفارش کی امید،
دوسری چیز وسیلہ، اور تیسری چیز گلو۔ شفاعت کیا ہے؟ اللہ کے پاس کون کس کی سفارش کرے گا، کس کو سفارش کرنے کا اختیار ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ وہ کتنے فرشتے آسمانوں میں اور زمین میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، مگر انہی کے لیے جن کے لیے سفارش کرنے کی اجازت اللہ دے گا، اور جن کے لیے سفارش کرنے سے خوش اللہ ہوگا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اسی کے حق میں جس کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ رب العالمین دے گا۔ کوئی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام من اسعدک الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو سچے دل سے توحید پر جمع رہے گا میں اسی کی سفارش کروں گا۔ تو سفارش ہمارے نبی بھی اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ اور نبی فرماتے ہیں میں کس کی سفارش کروں گا؟ کس کی؟ ان لوگوں کی جو توحید پر مریں گے۔ وہ دیکھو امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم ہوا اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ تو آپ پہاڑی پر آئے، آپ نے خطاب کیا یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا ابا طالب یا ابا طالب عم رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیۃ رسول عمت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مال ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے قریش کے لوگوں سنو، تم اپنا خیال اپنی تیاری خود کر لو، میں تمہاری طرف سے ناجائز سفارش نہیں کر سکتا۔ اے چچا ابو طالب، اے میرے چچاؤں کو آپ نے خطاب کہا اپنی تیاری خود کر لو، میں تمہاری طرف سے سفارش نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ نبی کی پھوپھی رسول اللہ کی پھوپھی، تم اپنی تیاری خود کر لینا، یہ مت سوچنا کہ میرا بھتیجا تو اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ اے میری دختر، اے میری لگتے جگر فاطمہ، تو بھی جو مانگنا ہے مجھ سے دنیا میں مانگ لے، اللہ کے پاس میں تجھے کچھ بچا سکتا کسی چیز سے مصیبت سے بغیر اللہ کی اجازت کے؟ نبی کہہ رہے ہیں امام الاولیاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں بتا دوں آپ، امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کے وفات کا وقت آیا، کون ابو طالب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ آپ 8 سال کے تھے تو اپنی کفالت میں لیا، اور نبی ہو کر کئی سال ہو گئے تھے تو عام الحزن میں ان کا انتقال ہوا ابو طالب کا۔ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چچا ایک بار کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا تو وہاں پر عبداللہ ابن امیہ اور ابو جہل بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم دنیا سے جاتے جاتے اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی، انہوں نے اپنی بات دہرائی، آخر کلامہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، آخری میں ابو طالب نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو قرآن کی آیت کیا نازل ہوئی؟ سن لو، حدیثیں پڑھ لو، قرآن کریم پڑھ لو۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر 2 آیتیں نازل کی، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی،
وہ نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے حق میں دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا، اٹھاؤ سورہ قصص میں اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت دے گا، اور نبی چاہیں تو ہدایت۔ یہ بات بڑی بری لگے گی کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول کے بارے میں، ارے صاحب میں نے کب کہا؟ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ ان آیتوں کو پڑھیں۔ جب نبی کا یہ عالم ہے تو 1400 سال 200 سال 1000 سال 1000 سال 500 سال بعد پیدا ہونے والا کوئی امتی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی سفارش کیسے کرے گا؟ اور وہ بھی شرک پر ہوتے ہوئے، بدعت اور گمراہی پر ہوتے ہوئے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگائیں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، گرے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ قرآن میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ علامہ حالی نے کیا ترجمانی کی ہے قرآن و حدیث کی، یہ موجودہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو ایک گمراہی کا سبب سفارش کی امید، ہمیشہ ہر زمانے میں کفار و مشرکین نے یہی کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو صرف ان کو وسیلہ لگا رہے ہیں، یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو دوسرا وسیلہ، وسیلے کے بارے میں دعاؤں کا جو بیان ہے، دعا اور اس کے آداب میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دعا اور اس کے آداب کا جو بیان ہے میں نے تفصیل سے بیان کیا، اس میں وسیلہ آج آپ سن کر جائیے، آپ کو لوگ گمراہ کریں گے۔ ارے دیکھو نا، دور جانے کے لیے آپ کو گاڑی لگتی ہے کہ نہیں؟ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، دور جانے کے لیے اس لیے گاڑی لگتی ہے کہ وہ جگہ ہم سے دور ہے، اوپر جانے کے لیے سیڑھی اس لیے لگتی ہے کہ اوپر کا فلور ہم سے دور ہے۔ اللہ کے لیے ایسی گھناؤنی مثالیں کیوں دے رہے ہو؟ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو یہ مثالیں مت سنیے، سب غلط مثالیں ہیں، صرف گمراہ کن خیالات ہیں۔ وسیلے کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے وسیلے کی طلب کرو، جستجو کرو۔ اللہ نے کہا ہے وسیلہ، تو یہ ہم منع کر سکتے؟ تو ظاہر ہے جب اللہ نے کہا وسیلہ لگاؤ تو اللہ نے یہ بھی بتایا ہوگا کون سا وسیلہ لگاؤ۔ تو 4 وسیلے جائز ہیں، اس کے علاوہ ہر وسیلہ ناجائز ہے۔ نمبر 1، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ رحمان کو جب کہو گے رحمان تو اس کی رحمت جوش میں آئے گی، یا حی یا قیوم یا ودود یا ذی العرش المجید، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو، اس کے نام کا وسیلہ دو، اپنے نیک کاموں کا وسیلہ دو۔ اے اللہ، میں نے رات کی تاریکی میں تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، تو میری خوشی کے لیے یہ کام کر دے، جیسے غار والوں نے وسیلہ دیا تھا، تفصیل موجود ہے اس کتاب میں۔ اسی طرح سے تیسرا وسیلہ، پہلے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اپنے اچھے اچھے نیک کاموں کا وسیلہ، اور کسی بزرگ آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ کوئی نیک آدمی ہے، آپ اس سے کہے بھائی میرے حق میں ذرا دعا کرنا، تو اس کا وہ وسیلہ جائز ہے۔ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، اور آپ نے، امیر المومنین نے، نبی کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو کہا تم آگے رہو، اور حضرت عمر دعا کر رہے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دعا کر رہے ہیں اے اللہ، جب تیرے نبی دنیا میں تھے تو ہم
تیرے نبی کو آگے کرتے تھے، آپ دعائیں کرتے تھے، ہم آپ کے پیچھے دعا کرتے تھے، تو آسمان سے پانی نازل کرتا تھا، ہمیں سیراب کرتا تھا۔ اب جب تیرے نبی نہیں ہیں تو ہم تیرے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کو آگے کرتے ہیں، اور تیرے نبی کے چچا دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم دعا کر رہے ہیں، فاسقنا، ہمیں تو سیراب کر، قال فیسقون، تو راوی کہتے ہیں کہ پھر ان کو سیراب کیا جاتا۔ حضرت عمر کو زیادہ سمجھتا تھا کہ آپ کو زیادہ سمجھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر آپ کے چچا کے ساتھ جا کر دعا کر رہے ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبی ہی کے نام سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وسیلہ لگاتے ہیں، ان کے صدقے طفیل میں اس کو ثابت کریں قرآن اور حدیث سے، ہم بھی کریں تاکہ صدقے طفیل میں، تو ہم ثابت نہیں کر سکتے، آپ ثابت کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ صدقہ طفیل اور اللہ کے رسول کی جاہ کا، فلاں کے جلال کا وسیلہ، اللہ قریب ہے، اللہ ڈائریکٹ مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ آپ اپنے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیں، اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ لگائیں، اور کسی بزرگ آدمی کو کہیں بھائی ذرا دعا میں یاد رکھنا، وہ بزرگ آدمی دعا کرے گا تو اس کی دعا میں اثر ہوگا تو قبول ہو جائے گی۔ چوتھا وسیلہ ہے آپ اپنی خراب سچویشن کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے میں کتنا غریب ہوں، میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا بیمار ہوں، جیسے زکریا نے کہا تھا علیہ السلام، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، بار الہ، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بڑھاپا چمکنے لگا بالوں میں، لیکن جب بھی تجھ سے مانگا تو نے نا امید نہیں کیا، تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد دے دے۔ اللہ نے اولاد دے دی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم فلن تعبد علی الارض ابدا، اے اللہ یہ میری چھوٹی سی جماعت اگر ہار گئی تو زمین پر صرف تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ نے فتح نصیب کر دی۔ تو اپنی خراب حالت کو اللہ کے سامنے پیش کریں عاجزی کے ساتھ، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی وسیلے لگائے جا رہے ہیں، ان کا شریعت میں کوئی بھی دخل نہیں ہے، شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اخیر میں دو چار باتیں اور عرض کروں گا۔ شفاعت کے بعد میں نے کہا وسیلے کے بعد میں کہنا چاہوں گا غلو ایک بڑا وسیلہ ہے، غلو ایک بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ دیکھیے اللہ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم دین میں غلو مت کرو۔ اللہ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عزیر نے کہا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے لوگ بھی غلو کر رہے ہیں، نبی کی شان میں غلو کر رہے ہیں، نبی کی شان میں، ولیوں کی شان میں۔ میں ایک دو بات عرض کر دوں۔ دیکھیے امام ابو داؤد امام نسائی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن شخیر سے انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے، سن لو۔ فرماتے ہیں انطلقت مع وفد بنی عامر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا، میں بنو عامر وفد جماعت میں کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں چلا، ہم نے کہا یا نبی اللہ انت افضلنا فضلا واعظمنا طولا وانت سیدنا وابن سیدنا وانت اعظمنا طولا وفضلا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے نبی آپ سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، آپ سب سے عظیم ہیں۔ ابھی ہم نے اپنا جملہ پورا بھی نہیں کیا تو آپ نے کہا سنو قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان، تم وہی بات کہو جو کل تک کہتے تھے، انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے یہی کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ رسول کو رسول کہنا ہی بہت بڑی بات ہے، کوئی ان کی برابری کر سکتا نہیں، رسول کو اللہ کے برابر کر دینا اور یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ رسول سے محبت ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے کیا کہا، کئی حدیثیں اس کی شواہد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، شیطان تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دے، واللہ قسم اللہ کی، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، قسم اللہ کی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اپنے اس مقام سے اوپر کرو جو اللہ نے مقام پر مجھے رکھا ہے۔ اللہ کا ایک مقام ہے، رسول کا ایک مقام ہے، ولیوں کا اپنا مقام ہے، کسی کو کسی مقام میں خلط ملط مت کرو۔ ولیوں کو نبی سے آگے بڑھا دیا، نبی کو اللہ کے برابر کر دیا، اور بعض جرت مندوں نے ولیوں کو بھی اللہ سے بڑھا دیا۔
واقعات میں بیان نہیں کر سکتا، ساری کتابیں موجود ہیں، سارے حوالے موجود ہیں۔ ولیوں کو بھی اللہ سے برابر کر دیا۔ ولیوں کے بارے میں دو چار بات عرض کروں گے میرے بھائیوں، ضرور سنیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ سب سے پہلی چیز، ولی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب بھی یہ ولیوں کے بارے میں سنیں گے آپ، ایک آیت پڑھ کر کے محترم اپنا خطاب شروع کر دے رہے ہیں، پوری آیت، دونوں آیتیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر کسی طرح کا خوف اور رنج نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مومن اور متقی ہیں۔ تو چار چیزیں یاد رکھو ولی ہونے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز، وہ شخص مومن ہو، پان چبا رہا ہے اور بڑے سے مالے پہن لیا ہے اور اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہا ہے، 2 3 ہفتے ہو گئے نہا نہیں رہا ہے، گندا سندا ناپاک بے نمازی، نبی کو بدنام کرے ہے، اللہ کو بدنام کرے ہے، لوگوں کو اولاد دے رہا ہے، ہاتھ رکھ کے کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے، عورتوں کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے، پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہے اور اولاد دینے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ولی ہے؟ ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ جو مومن نہیں وہ ولی ہو سکتا؟ ولی کے لیے دوسری شرط ہے کہ وہ متقی ہو۔ وہ ایک حمال، ایک لوہار، ایک جوتے چپل سینے والا، ایک کپڑا سینے والا، ایک کلی لوگوں کا سامان اٹھانے والا، ایک لیبر مزدور، اگر اس کے اندر ایمان اور تقوی ہے تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ آٹو رکشہ چلاتا ہے مگر مومن اور متقی ہے تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کا ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ولی ہونے کا دعویٰ خود نہ کرے۔ ولی ہونے کا دعویٰ خود نہ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ چوتھی چیز یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے۔ ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، مگر کرامت اگر کوئی بتا رہا ہے، چمتکار کوئی بتا رہا ہے تو اس کے لیے ولی ہونا شرط ہے۔ پھر سے، ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، کوئی بھی ولی ہو سکتا ہے بغیر کرامت کے، لیکن اگر کوئی کرامت بتا رہا ہے، میری یہ کرامت ہے، میں رسی پر چل لیتا ہوں، میں آگ پر بیٹھ جاتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، پانی پر چلتا ہوں، تو کرامت کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے کہ وہ ولی ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، امام شافعی فرماتے ہیں، سن لو، من یطیر فی الہواء او یمشی علی الماء او یقعد علی النار فظننتم انہ من اولیاء الشیطان لا من عباد الرحمن۔ تم جب دیکھو اذا رأیتم رجلا یطیر فی الہواء، کوئی آدمی آگ میں ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، آگ پر بیٹھ گیا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ شیطان کے دوستوں میں سے ہے، رحمان کے ولیوں میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ رحمان کا سب سے بڑا ولی کون؟ سب سے بڑے ولی کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الاولیاء ہیں، ولیوں کے امام، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام۔ خود آپ نے کہا الا انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، سن لو، میں امت میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ پیروں میں ورم آ گیا ہے، پیروں میں ورم آ گیا ہے۔ نبی سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا؟ نبی سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا؟ لہذا نبی نے ہوا میں اڑنا سکھایا، پانی پر چلنا سکھایا، آگ پر بیٹھنا سکھایا، وہ جو ولیوں کے ولی نے نہیں کیا، نبیوں کے امام نے نہیں کیا، اگر وہ کوئی کرتا ہے تو وہ ہدایت ہے کہ ضلالت ہے۔ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، مگر کرامت کے لیے ایمان تقوی شرط ہے۔ کوئی ایسا آدمی کرامت کر رہا ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، طہارت کی پابندی نہیں کرتا، ہمیشہ ایک جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے، ہمیشہ ایک کبے میں بیٹھا رہتا ہے، خانقاہ بنا لی ہے، وہ کتنی بھی کرامت کا دعویٰ کر لے وہ رحمان کا ولی ہو سکتا؟ کتنی صاف ستھری بات ہے۔ تو دوسری چیز ہے غلو مت کرو، غلو مت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔
لوگوں نے غلو کیا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، سب گمراہ ہو گئے۔ وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ۔ آخر میں عرض کروں میرے بھائیو، شفاعت، وسیلہ اور غلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ صرف میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر سے زیادہ نبی کو کوئی سمجھ سکتا؟ حضرت ابو بکر سے زیادہ نبی کو کوئی سمجھ سکتا؟ وہ یار غار، وہ ثانی اثنین، وہ عائشہ کے ابا، وہ صدیق کائنات، ان سے زیادہ محمد کو کوئی سمجھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ فرماتے ہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک تھی، کپڑا چہرے سے ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا، رونے لگے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موت جو آپ پر آنی تھی آ گئی، اس کے بعد آپ کبھی مریں گے نہیں۔ کپڑا ڈھانک دیا، باہر نکلے۔ حضرت عمر بن خطاب تقریر کر رہے ہیں جوش میں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں لوگوں سے ایھا الناس من قال مات محمد، جس نے بھی کہا کہ محمد کی وفات ہو گئی تو آئے مجھ سے لڑائی کرے۔ واللہ ما مات رسول اللہ، قسم اللہ کہ محمد نہیں مرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے دیکھا، کہا علی رسلک یا عمر، یا عمر علی رسلک، عمر رکو، چپ رہو۔ لیکن حضرت عمر رو رہے ہیں، دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جیسے موسیٰ ابن عمران 40 دن کے لیے 40 راتوں کے لیے اللہ کے پاس گئے تھے، واپس آئے تھے، ایسے ہی ہمارے نبی بھی واپس آئیں گے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں مر گئے۔ حضرت ابو بکر نے چپ کرایا، قرآن کی یہی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور پھر وہ آیت پڑھی إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جیسے اور لوگوں کو مرنا ہے ایسے ہی آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ میت کا لفظ کس نے بیان کیا؟ عرش والے نے۔ آپ اللہ کے برابر کر رہے ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ عزت ہے، نبی کی تکریم ہے۔ ایک کسی بھی دنیا کی کسی بھی تنظیم، سنستھا اور کسی بھی حکومت سے کہیے کہ فٹ پاتھ پر ایک آدمی شرابی لیٹا ہے، بے خبر سویا ہے، اگر اس کی سانسیں چل رہی ہے، پیٹ ہل رہا ہے، تو دنیا کی کوئی حکومت، کوئی قانون اس کو دفنانے کی اجازت دے گا؟ آپ صحابہ کرام کو مشکوک کر رہے ہیں، ان کے عقیدے کو مشکوک کر رہے ہیں کہ نبی زندہ ہیں مگر صحابہ نے قبر میں اتار دیا، نعوذ باللہ۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی زندہ آدمی کو دفنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کہہ رہے ہیں نبی زندہ ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے اپنی اپنی نماز جنازہ ادا کی اور زمین میں دفنا دیا، تو آپ کون سی بات صحیح سمجھ رہے ہیں؟ یا تو آپ زندہ سمجھ رہے ہیں تو صحابہ پر الزام لگا رہے ہیں، اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو سمجھ کر انجان بن رہے ہیں تو علم چھپا رہے ہیں، کتمان علم کا شکار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی محبت کا آڑ لے کر نبی کے دین کو مت بدلیے، اللہ کی محبت کا آڑ لے کر امت کے ایک بڑے طبقے کو شرک میں مبتلا نہ کریں، اللہ کے واسطے نہ کریں۔ قرآن پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، نبی کا اسوہ دیکھیں، صحابہ کا منہج دیکھیں، ہر چیز موجود ہے، ہر جائز سوال کا معقول جواب اسلام کے پاس موجود ہے۔ آئیں اسلام کا مطالعہ کریں، آئیں اسلام کو پڑھیں، سیکھیں، شرک سے توبہ کریں، شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قبر کے بارے میں ایک دو بات عرض کر دوں میرے بھائیوں، قبر والوں سے کہہ رہے ہیں میری مصیبت دور کر دے، ارے بیچارے، اللہ نے کیا کہا سن لو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سب کے سب جمع ہو کر اپنا پاور لگا دیں، اپنی شکتی لگا دیں، پھر بھی اللہ کے جیسی، اللہ نے جو مکھی بنائی ہے ویسی ایک مکھی بنا سکتے؟ ایک مکھی، ارے چھوڑو مکھی تو بڑی دور کی بات ہے،
ان کے سامنے جو تم مٹھائیاں رکھے ہو، جو شیرنیاں رکھے ہو، جو چڑھاوے رکھے ہو، اگر ان چڑھاووں میں سے اللہ کی پیدا کی مکھی ایک دانہ لے کر اڑ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنا دانہ بھی واپس نہیں لے سکتے، مکھی لے کر بھاگ جائے گی۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والے اور یہ دینے والے کتنے کمزور ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تم کس کو پکارے جا رہے ہو؟ بھائی کہہ رہے ہیں قبر والے سنتے ہیں، کس نے کہا نہیں سنتے؟ کس نے کہا کہ قبر والے نہیں سنتے؟ بالکل سنتے ہیں، مگر آپ سنا سکتے؟ کون سناتا ہے؟ اللہ سناتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، تو مردے کو نہیں سنا سکتا، ارے مردہ تو جانے دے، تو کسی بہرے کو سنا سکتا جو زندہ ہے؟ صرف اللہ نے کان کا پردہ نہیں دیا ہے، تم اس کو نہیں سنا سکتے، تو جو مر گیا ہے، زمانہ ہو گیا، تم اس کو کیسے سنا سکتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے تم نہیں سنا سکتے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا مردے نہیں سنتے، قرآن نے کہا تم نہیں سنا سکتے، سنانے کا کام ہمارا ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے کہا نبی کے ذریعے امت کو کہ جب قبرستان میں جاؤ تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، تو یہ سلام سن رہے ہیں مردے، سنا کون رہا ہے؟ اللہ۔ جب بندے دفنا کر جاتے ہیں فإنہ لا يسمع خفق نعالکم، تو مردہ ان کے واپس جانے کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو اس کو سناتا کون ہے؟ اللہ۔ تم نہیں سنا سکتے، اور اللہ وہی سنائے گا جو اللہ نے سنانا ہے، تم جو چاہو وہ اللہ سنائے گا نہیں۔ تو اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، مثالیں دے دی ہے، تو اللہ کے واسطے دین کو سمجھیں، شرک سے توبہ کریں، شرک کو پیدا کرنے والے جو اسباب ہیں ان پر غور کریں، شفاعت کی امید اللہ سے رکھیں، اللہ کے رسول کی شان میں نبی کی محبت کا آل لے کر غلو نہ کریں، اسی طرح سے وسیلہ جو جائز ہے وہی وسیلہ لگائیں۔ اور آخر میں عرض کروں کہ اللہ یہ سارے خرافات کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما اخاف علیکم الائمۃ المضلین، مجھے بہت زیادہ ڈر جن لوگوں کا لگا ہے وہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہیں، میری امت کے گمراہ کرنے والے ائمہ، انہوں نے سب تماشا کیا ہے۔ چھوٹا شرک اصغر مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم چھوٹے شرک میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا۔ امام احمد بن حنبل نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، میرے نزدیک مسیح دجال سے زیادہ خطرناک جو بات ہے میں بتاؤں نہیں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا الرجل یصلی ویزین صلاته لما یری من نظر الرجل، آدمی نماز پڑھے اور اپنی نماز میں خوب خشوع پیدا کرے، خوب لمبا رکوع، لمبے سجدے، خوب اہتمام کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی انسان مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اچھی نماز پڑھے، یہ ریاکاری ہے۔ بڑی تعداد، امت کی بڑی تعداد ریاکاری یعنی چھوٹے شرک کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا السرج، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، کن پر؟ قبروں پر جان بھیجی ہے۔ والمتخذین علیہا السرج، اور قبروں پر جو چراگاہ کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آخری مرحلے میں ہیں، دنیا سے رخصت ہوا چاہتے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں کیا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اور اپنی امت کو تلقین کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن مت بنانا کہ لوگ آ کر تجھے چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگے، میری قبر کو ایسا مت بنانا، محفوظ رکھنا۔ اللہ نے محفوظ کیا کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کی قبر کو محفوظ کر دیا۔ تم کہیں کچھ بھی کر لو، نبی کی قبر پر شرک کر سکتے، اللہ نے اپنے آخری نبی کی دعا کو قبول کر لیا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ، اللہ کا غضب نازل ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ تو جب نبی کی قبر کو ہم سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے تو ایک معمولی امتی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا سکتے؟ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، علم نبوت حاصل کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، نبی کے فرامین سے رشتہ جوڑیں، صحابہ کے منہج سے، محدثین کے منہج سے رشتہ جوڑیں تو تمام شرک و خرافات ختم ہو جائے گا۔ اللہ سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نو نہالان اور نسل نو کی حفاظت فرمائے، ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو بغیر کسی مسلک کی تفریق کے شریعت اور ہدایت کی سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا فرمائے، ان کو ہر طرح کے شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع